بات واضح ہو رہی جی؟ یہ مشکلات کا معاملہ ہے. آج شب ضربت ہے. میں آپ کو بتلا دوں کہ مولا کائنات کے مصائب کا آغاز آج سے نہیں ہے. علی کے مصائب کا آغاز، علی کے غموں کا آغاز اس وقت سے ہے کہ جب زہرا پر چلتا ہوا دروازہ دیکھا. علی کے مصائب کا آغاز اس وقت ہے کہ جب زہرا کی پسلیوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا. علی کے مصائب کا آغاز آج سے نہیں ہے. آج تو وہ دن آ گیا کہ 30 سال پہلے علی نے جس کی آرزو کی تھی، جب بی بی زہرا کو دفن کر رہے تھے نا، تو کہتے تھے کہ اے بی بی کاش علی کی جان ابھی نکل جائے. تڑپ تڑپ کر کہتے تھے کہ اے بی بی کاش علی آپ کے پاس زیادہ زندہ نہ رہے. وہ دن آ گیا، اب علی کی رخصت کا دن آ گیا. علی کا سفر ہے آج، سفر کا آغاز ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ علی ابن ابی طالب، جب کسی نے میرے مولا سے پوچھا تھا کہ مرد کے لیے سب سے سخت موقع کون سا ہے، کہو کہ جب اس کے سامنے اس کی زوجہ کو مارا جائے وہ کچھ نہ کر سکے. نہج البلاغہ میں میرے مولا کہتے ہیں فی الحلق شجا و فی العین قضا، میری حلق میں ہڈی تھی، میری آنکھوں میں کانٹا تھا. یہ ہے علی کے مصائب. رونے والے آج موجود ہیں ماشاءاللہ، اب اتنی بڑی تعداد میں یہاں موجود ہیں. میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. رسول اللہ نے وہ جو حضرت حمزہ کا قاتل تھا نا حبشی، فتح مکہ کے بعد ظاہری طور پر مسلمان ہو گیا تھا، کہا لیکن میں تجھے دیکھ نہیں سکتا، میرے سامنے نہ آیا کر، چلا جائے یہاں سے. رسول حضرت حمزہ کے قاتل کو دیکھ نہیں سکتے تھے. مولا علی نے سیدہ کے قاتلوں کو 25 سال تک دیکھا اپنے سامنے. مجھے نہیں معلوم علی سیدہ کے قاتل سے بات کیسے کرتے تھے. مجھے ذرا سوچو تو صحیح اس بات کو. لیکن پھر وہ رمضان آیا، بس علی کے دل میں یہ بہت بڑا غم تھا. خلافت کا چھن جانا ایک معاملہ ہے، لیکن زہرا کی پسلیوں کا میں بار بار وہ لفظ نہیں کہنا چاہتا. اس عالم میں کہ مولا کائنات نفسی علی ظفراتہا محبوسہ، میری سانسیں میرے سینے میں رکی ہوئی ہیں، یہ علی ابن ابی طالب فریاد کرتے تھے. بس عزیزوں، وہ دن رمضان آیا، 40 ہجری یا 41 ہجری کا رمضان، اور اس رمضان میں علی کی کیفیت ہی مختلف تھی. تو مولا کائنات نے 13 رمضان ہی سے وصیتیں لکھوانا شروع کر دی تھیں. تو ایک مرتبہ ایک شخص کو دیکھا، دور سے بلایا مسجد کوفہ میں، اسی رمضان میں دور سے اس کو بلایا، رمضان کے اوائل میں اس کو بلا کر کہا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام عبد الرحمن ہے. مولا نے کہا تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرے باپ کا نام ملجم ہے. کہا تجھے معلوم ہے کہ تیری یہودی دایا جب تجھے کچھ کھانا کھلاتی تھی تو تجھے تماچے مار مار کر کہتی تھی کہ تو ناقہ صالح کی ٹانگوں کا کاٹنے والا ہے. تجھے یاد ہے یہ؟ اچھا، ناقہ صالح کا جب حوالہ آ جائے نا اہل بیت کے مصائب میں، تو یہ سب سے عظیم الشان مصیبت ہے. علماء کہتے ہیں کہ جب حسین کے ہاتھ میں علی اصغر کا لاشا تھا نا، تب بھی حسین کہتے جاتے تھے پروردگار کیا میری حیثیت ناقہ صالح سے کہا تو ناقہ صالح کو قتل کرنے والا ہے. کہا اے علی، اس عبد الرحمن ابن ملجم نے کہا اے علی آپ تو میرے ماضی کو سب جانتے ہیں. کہا ہم تیرے مستقبل کو بھی جانتے ہیں. ان قریب ایک وقت آئے گا کہ جب تیری تلوار سے یہ داڑھی رنگین ہو جائے گی. یہ علی کہتے ہیں اے علی اگر آپ کو اتنا یقین ہے میں آپ کو مار دوں گا تو یہ تلوار لیجئے، مجھے قتل کر دیجئے. 2 جواب دیے، ایک فقہی جواب دیا، ایک وہ جواب کی جو علی کے سوا کو دے نہیں سکتا تھا. کہا دیکھ ابھی تک جرم نہیں ہوا، جرم کرنے سے پہلے علی تجھے سزا نہیں دے سکتا. دوسرا یہ جواب دیا کہ میرے اللہ نے مجھے یہ بتلایا ہے کہ تو میرا قاتل ہے، مجھے یہ نہیں بتلایا کہ میں تیرا قاتل ہوں. خدا کی قسم یہ جواب علی ابن ابی طالب کے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا تھا. لیکن اس سے کہا کہ اگر تو ہو سکتا ہے، بہرحال کوئی مجبور تھوڑی ہے، وہ اللہ نے کوئی جبر تھوڑی کیا اس پر، اختیار سے اس نے کیا ہے نا کام، اس کو جواب دینا ہے قیامت میں. یہ سمجھانے کے لیے ایک جملہ کہہ دیا میں نے. مولا نے کہا کہ اگر تو بچا سکتا ہے اپنے آپ کو تو بچا لے، اس جرم سے بچا لے. وہ چلا گیا کوفہ سے باہر یمن کی طرف، لیکن یمن سے واپس پلٹا 18 رمضان کو، اور اب اس نے علی سے ملاقات نہیں کی. 18 رمضان یہ شخص کوفہ میں آ گیا ہے، 19 رمضان کی شب آ گئی، یہی وہ شب ہے آج کی شب. آپ نے کہیں نہ کہیں افطار کیا ہوگا. آج علی نے افطار شہزادی ام کلثوم کے یہاں پر کیا تھا. علی کا طریقہ یہ تھا کہ اس رمضان میں اپنی ہر اولاد کے یہاں جا کر افطار کرتے تھے. اچھا، بیٹی کے دل میں باپ کے لیے کتنی محبت ہوگی.
لہذا بیٹی یہ چاہتی ہے آپ کے یہاں کوئی عام مہمان بھی آ جائے، آپ چاہتے ہیں اچھے سے اچھا کھانا اسے کھلاؤں۔ جب بی بی کے یہاں مولا کائنات آئے ہیں تو بیٹی یہ چاہتی ہے کہ میں اچھے سے اچھا کھانا اپنے باپ کو دوں، لیکن باپ کے مزاج کو بھی جانتی ہے، لہذا ایک دودھ کا جام رکھا، ایک نمک کا ٹکڑا رکھا اور ایک روٹی رکھی علی کے سامنے افطار میں۔ خدا کی قسم میں قربان ہو جاؤں اپنے موقع مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر۔ علی نے شہزادی ام کلثوم کو دیکھا، کہا بیٹی آپ تو جانتی ہیں کہ علی نے کبھی ایک وقت میں 2 غذائیں استعمال نہیں کی ہیں، علی نے کبھی 2 کھانوں سے افطار نہیں کیا، ایک اس میں سے اٹھا لیجئے۔ بیٹی آگے بڑی چاہتی تھی کہ نمک اٹھا لوں تاکہ میرے بابا روٹی اور دودھ سے افطار کر لیں۔ جیسے ہی نمک اٹھانے لگی مولا نے روک دیا، کہا اے بیٹی نمک علی کو بہت مرغوب ہے، ایسا کر یہ دودھ اٹھا لے۔ آج علی اللہ اکبر، کہا میں افطار کروں گا فقط نمک اور روٹی سے، چند لقمے تناول فرمائے، سوکھی روٹی۔ جب علی کے اصحاب آتے تھے نا کہنے کے لیے کوئی کہ مولا ہم آپ کے ساتھ کھانا چاہتے ہیں، علی کہتے تھے تم میرے ساتھ کھا نہیں سکتے، جاؤ حسن کے دسترخوان پر جاؤ، نہیں کھا سکتے تھے، ساتھ بیٹھتے بھی تھے تب بھی سوکھی روٹی کا، اس لیے اچھا اس پہ مہر لگا کے رکھتے تھے، اور پھر جب وہ مہر کھولتے تھے کہا مولا یہ مہر کیوں لگی ہوئی ہے؟ کہ اس لیے کہ کہیں روغن نہ ملا دے کوئی، میں فقط سوکھی روٹی کے ساتھ علی ابن ابی طالب نے نمک سے افطار کیا۔ شب قدر شب 19 رمضان بھی تھی، لہذا عبادتوں میں مصروف ہو گئے۔ بی بی ام کلثوم کا بیان ہے کہ میرے بابا تو ہر رات عبادت کرتے تھے، لیکن آج کی کیفیت بڑی مختلف تھی، اس لیے کہ آج عبادت کرتے بار بار صحن خانہ میں جاتے تھے، آسمان کی جانب دیکھ کر کہتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہاں یہ وہی رات ہے، ہاں یہ وہی رات ہے۔ ایک مرتبہ بیٹی آگے بڑی، بیٹی کا دل تھا، آ کر کہا کہ بابا آج یہ اضطراب کی کیفیت کیسی ہے؟ کہا بیٹی تو جانتی ہے تیرا بابا دنیا کا سب سے شجاع انسان ہے، کوئی شخص علی کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا، لیکن آج مجھے کسی انسان کے سامنے نہیں جانا، آج مجھے مالک الملک کے سامنے، رب العالمین کے سامنے حاضری دینی ہے۔ یہ اللہ جانے پھر اگلے برس شب 19 رمضان نصیب ہو سکے نہ ہو سکے، تھوڑا سا اگر اپنی آوازوں کو آزاد کر کے میرے ساتھ چلنا۔ علی ابن ابی طالب کا ماتم ہے، مجھے یقین ہے، دیکھو جب محرم میں روتے ہو نا تو ہم کہتے ہیں حسین کا غم ہے، علی ابن ابی طالب عرصے کے لیے آئے ہیں، آج جملے بدل رہا ہوں، آج علی کا ماتم ہے، حسین کربلا سے آئے ہیں، حسن مجتبیٰ علی کا بیٹا مدینہ سے آیا ہے، لیکن مجھے جملہ کہنے دو، کچھ بیویاں شام سے بھی شام سے بھی آئی ہیں، علی کی بیٹی بی بی زینب سلام اللہ علیہا، علی کی دختر بی بی ام کلثوم، شاید علی کی پوتی شہزادی سکینہ بھی ساتھ میں ہو، اور وہ پوچھ رہی ہو وہ بھی اماں یہ کس پر رو رہے ہیں؟ بی بی جواب دیں گی یہ تیرے دادا کے عزادار ہیں، علی ابن ابی طالب پر رو رہے ہیں۔ کاش بی بی یہ کہہ دے کیا انہیں رونے میں کوئی تماچے تو نہیں مارتے والے؟ عزیزوں طویل سوروں کی تلاوت میں مصروف رہے، اس کے بعد فجر کا وقت آیا۔ اچھا یاد رکھنا انشاءاللہ یہاں پر اس کے بعد اعمال بھی ہیں پی ایس وی میں، اور اعمال طویل جو بھی اعمال ہوں گے، پھر دعائے جوشن کبیر ہے، اور فجر کی نماز کے بعد بھی ایک مختصر مجلس ہے پی ایس وی میں، جو بالکل ضربت کا وقت ہے نا، تو فجر کی نماز بھی جماعت ہوگی اور مجلس بھی ہوگی۔ جو آنا چاہتے ہیں ضرور آئیں، حیدر کرار کا پرسہ دے لیں گے۔ وہی وقت تھا کہ جب میرے مولا پر ضربت چلی تھی، آئے علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلق، اے مولا آپ کے عزادار ہیں۔ 19 رمضان پوری رات اس طرح سے اضطراب میں گزاری، اور اس کے بعد میرے مولا، اچھا کچھ دیر بعد تلواروں کی جھنکار کی آواز آئی۔ اچھا آج تھوڑے سے طویل مصائب، آج نہ پڑھوں تو کب پڑھوں گا، مولا علی کے سال میں ایک ہی تو موقع آتا ہے، تو جھنکاروں کی آواز آئی۔ علی اپنے گھر سے باہر تشریف لائے جیسے ہی تو دیکھا حذیفہ یمانی ہے، صاحب و سر رسول اللہ، 40 جوانوں کے ساتھ تلوار لیے موجود ہیں وہاں پر۔ کہا اے حذیفہ کیوں آئے ہو آج؟ کہا مولا 13 رمضان سے ہمارے کان سن رہے ہیں کہ یہ داڑھی خون سے خضاب ہونے والی ہے، مولا تف ہے ہماری زندگی پر۔
مولا ہم زندہ رہے اور آپ کو کوئی مار دے، مولا تم ہماری زندگی پر، ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم آپ کا پہرا دیں گے جب تک رمضان نہ ختم ہو جائے۔ علی نے حذیفہ یمانی کو دیکھا، کہا حذیفہ میں کون ہوں؟ کہا آپ میرے امام ہیں۔ کہا میں تجھے امام بن کر حکم دیتا ہوں تو واپس چلا جا۔ حذیفہ کہتے ہیں میں واپس پلٹا، لیکن پلٹ کر علی کا چہرہ دیکھ رہا تھا، کہیں یہ وہی رات نہ ہو، کہیں آخری رات نہ ہو۔ خدا کی قسم جب سمائے ماشاءاللہ بھی صداؤں کو آزاد کرنا، میں نے جب جملہ سنا تو مجھے وہ منظر یاد آ گیا جب حسین نے علی اکبر کو بھیجا تھا، کہتے تھے بیٹا پلٹ کر دیکھتے رہے، تیرا چہرہ دیکھتا رہو بیٹا، اللہ اکبر، تیرا چہرہ دیکھتا رہوں۔ اور اس کے بعد میرے مولا گھر سے چلے، مرغابیوں نے گھیر لیا حق کے ولی کو، دروازے سے جانے نہیں دیتی تھی علی کو، مرغابیوں نے گھیرا، شور کرنے لگی، چھوٹے چھوٹے بطخوں کی طرح کی ہے نا، انہوں نے اپنی منقاروں میں چونچ میں علی کا دامن تھام لیا، جانے نہیں دے رہی تھی۔ شہزادی ام کلثوم کو دیکھا، کہا بیٹی اگر ان کے آب و دانہ کا اہتمام ہو سکے تو انہیں اپنے پاس رکھنا، ورنہ انہیں آزاد کر دینا۔ علی پسند نہیں کرتا کہ کوئی جانور بھوکا پیاسا رہ جائے علی کے گھر میں۔ ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا مولا کسی جانور کو بھوکا پیاسا نہ دیکھ سکے گا۔ کربلا میں تیرا علی اصغر 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا، اسی کوفہ میں سکینہ کہتی رہی بھوبی اماں کیا تھوڑا سا پانی مل جائے گا بھوبی۔ علی چلے بیت الشرف سے باہر آئے، کمر بند میرے مولا کا الجھا، اور مولا نے اس کمر بند کو ٹھیک کیا پھر سے اور کہا اجزر حیازمک للموت فإن الموت لاقیک، اے علی اپنی کمر کو موت کے لیے تیار کر لے، موت تجھ سے ملاقات کرنے والی ہے۔ میرے مولا چلتے ہوئے مسجد کوفہ پہنچے، بہت سے لوگ سو رہے تھے، ایک شخص تھا جو اوندھا الٹا سو رہا تھا، میرے کیا ہدایت کے امام علی ابن ابی طالب جانتے ہیں کہ یہ کون ہے، اسے جگایا اور جگا کر کہا دیکھ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اور ایسے اوندھا نہ سویا کر، یا جو چیز سویا کر یا سیدھی کروٹ پر، یا ایسے سونا شیطان کی نشانی ہے۔ مولا نے اسے اس وقت ہدایت کی، میں کہوں گا مولا سب کو اٹھا رہے ہیں لیکن اسے نہ اٹھائیے گا، اسے کیوں اٹھاتے ہیں آپ؟ کوئی علی کا جواب یہ ہوگا کہ نماز کے وقت علی اپنے قاتل کو بھی بے نمازی نہیں دیکھ سکتا، وہ علی جو اپنے قاتل کو بے نمازی نہ دیکھے وہ اپنے چاہنے والے کو بے نمازی کیسے دیکھ سکے گا؟ بس میرے مولا آئے، مازنے پر اذان دینا شروع کی، یہ آخری اذان ہے جو علی نے مسجد کوفہ میں دی ہے۔ علی نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، نمازی آنا شروع ہوئے، علی کی اذان گونج رہی تھی، ابن ملجم علی کے پیچھے بیٹھ گیا، علی نے نماز شروع کی، اللہ اکبر، قیام ہوا، رکوع میں گئے علی، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، علی ابن ابی طالب کا پہلا سجدہ تھا، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، کہ ایک صدا گونجی، الا وفزت برب الکعبہ، ابن ملجم کی تلوار تھی، علی کا اٹھتا ہوا سر تھا۔ الا قد قتل امیر المومنین، دیکھو جتنا مجھ میں دم ہے میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، آپ روتے جانا، اب آوازوں کو آزاد رکھنا۔ ابن ملجم، علی کا اٹھتا ہوا سر، ابن ملجم کی گرتی ہوئی تلوار۔ آج ہی ایک جگہ میں نے دیکھا کہ تلوار کا زخم تقریباً اتنا تھا کہ ابروؤں تک علی ابن ابی طالب کے تلوار۔ وہ تلوار کے جو زہر میں بجھائی گئی تھی۔ علی ابن ابی طالب حسن کو آگے کیا، حسن کی امامت میں نماز کو انجام دے کر حسن کے لیے غدیر کو بنایا، یعنی میرے بعد حسن امام ہے۔ اس کوفہ کی خاک اپنے سر پر رکھی، آیت پڑھی اس موقع پر، خدا کی قسم معجزہ ذات علی نے آیت پڑھی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے خلق کیے گئے، اسی مٹی میں پلٹائے جائیں گے، اسی سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اور پھر علی نے دوبارہ سجدے میں سر رکھا کہ اے پروردگار جب قیامت میں سارے انبیاء و مرسلین تیرے سامنے جمع ہو تو ان کے سامنے تو میرے لیے گواہی دینا کہ علی نے تیری عبادت میں کوئی کمی نہیں کی تھی، علی نے تیری عبادت میں کوئی کوتاہی نہیں کی تھی۔ یہ کہہ کر علی نے نماز مکمل ہو کر سر سجدے سے اٹھا لیا تھا،
کہ ایک مرتبہ حسن بھی گریہ کر رہے تھے، حسین بھی گریہ کر رہے تھے، اور حسین مظلوم کے لیے لکھا ہوا ہے، حسن کہتے جاتے تھے، میں کتاب سے دیکھ کر، حسن کہتے جاتے تھے اے بابا میری کمر ٹوٹ گئی، اے بابا میری کمر ٹوٹ گئی۔ جیسے حسین نے ابوالفضل عباس کے لیے کربلا میں کہا میری کمر ٹوٹ گئی، ویسے حسن کوفہ میں کہتے جاتے تھے بابا کمر ٹوٹ گئی، بابا بابا کمر۔ اور حسین کہتے تھے لا یومکا، اے بابا آپ کی مصیبت کیا تھا، کوئی دن نہیں ہے الا یوم رسول اللہ، مگر رسول اللہ کا دن بھی سخت تھا جب وہ دنیا سے گئے، بابا آپ کا دن بھی بہت سخت ہے۔ ایک مرتبہ حسین کو دیکھا، کہا نہیں بیٹا، لا یومکا یومکا یا ابا عبداللہ، اے بیٹا جیسے تیری مصیبت کا دن ہوگا ویسے کوئی دن نہیں ہوگا، اے بیٹا گریہ نہ کر، صبر کر لے۔ بس یہ کہتے جاتے تھے، تسلی دیتے جاتے تھے کہ حسین تجھے دیکھ کر رسول اللہ رو رہے، حسین کو سینے سے لگایا۔ آخری جملہ، باقی مصائب بعد میں پڑھوں گا، یہ تسلی دینے کا انداز پھر کربلا میں نظر آیا جب حسین نے اکبر کے کلیجے سے برچھی کا پھل کھینچا، کربلا کی زمین ہلی، کہا بیٹا یہ دیکھ دادا ابراہیم کھڑے ہیں، یہ دیکھ دادا اسماعیل کھڑے ہیں، یہ دیکھ بابا علی کھڑے ہیں، یہ کیا کہیں گے؟ یا بلسن یا امیر المؤمنین، یا علی ابن ابی طالب، یا حجت اللہ علی خلق۔ مجھے نہیں معلوم آپ میں سے کتنے لوگ اعمال میں میرے ساتھ ہوں گے، وہاں مجھے جملہ پڑھنا تھا لیکن آپ ثواب سے محروم نہ رہ جائیں، اشارہ کر دوں۔ وہ علی جو سب کو تسلی دے کر چپ کروا رہے تھے نا، جب گھر میں بی بی زینب کے چہرے پر نگاہ پڑی، اسی علی نے چیخ مار کر گریہ شروع کیا اور کہتے جاتے تھے اے کوفے والو، یہ محمد کی نواسیاں ہیں، یہ ایک بار پھر کوفے آئیں گی۔ نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، افلاک میں ایک شور ہے ماتم کے اثر سے۔ یا بلسن یا امیر المؤمنین، یا علی ابن ابی طالب، یا حجت اللہ علی خلق، یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا۔ نام حیدر کرار پر یا وجیہا اشفع لنا۔ دیکھو پرسہ دینا ہی ہے، اتنا بڑا مجمع مل کے کہنا ہے یا وجیہ عند اللہ اشفع۔ ایک مرتبہ اور دل کو نجف پہنچا کریں یا وجیہ اشفع لنا عند اللہ۔ میں نے زحمت دی آپ کو، چاہتا تھا اللہ جانے پھر میں کبھی ایام علی کی مجالس آپ کے پاس پڑھ پاؤں یا نہ پڑھ پاؤں، تو یہ موقع تھا ایک۔ اچھا یہ جارے منزل مصائب کی طرف دل بھی آپ کے آمادہ ہیں۔ میری ایک ریکویسٹ ہے، جوان جو دہنے بہانے بہت بڑی تعداد میں بیٹھے ہوئے نا، علی کا ایسا نعرہ لگاؤ نجف رسا کہ نجف کا حرم جو ہے نا انشاءاللہ روحانی طور پر آپ کی آواز سے گونج رہا ہو۔
مل کے بات پہنچ گئی. بس عزیزو، آج کا دن علی نے زخمی حالت میں گزارا. علی کا سر زخمی ہے. علی پر رونے والوں، خدا تمہیں کوئی غم نہ عطا فرمائے سوائے غم علی کے. میں سوچتا رہا کہ آج جب بی بی زینب سلام اللہ علیہ اپنے بابا کو دیکھتی ہوں گی تو کیا کہہ کے فریاد کرتی ہوگی. جب بی بی ام کلثوم نے اپنے بابا کے چہرے اقدس کو دیکھا کیا فریاد کر رہی ہوگی. کل میں نے بات جہاں تک پہنچائی تھی، علی کے سر پر ضربت لگی. روتے رہنا میرے ساتھ، چلتے رہنا انشاءاللہ. علی کا سر شکافتہ ہے، مغز 2 پارہ ہے. ضربت لگی. میرے مولا نے حسین علیہ السلام سے کہا کہ اے میرے لال حسین، صبر کرنا، صبر کرنا. یہ دیکھو نانا رسول اللہ موجود ہیں، یہ کیا کہیں گے، علی کا بیٹا تھا، صبر نہ کر سکا. ہائے ہائے. میں نے کہا تسلی دینے کا انداز کربلا میں نظر آیا کہ جب حسین نے جوان کے کلیجے سے برچھی کا پھل کھینچا. کہا میرے لال صبر کر، یہ دیکھ دادا ابراہیم کھڑے ہیں، یہ دیکھ دادا اسماعیل کھڑے ہیں، یہ کیا کہیں گے. اللہ اکبر. حسین کا بیٹا تھا اور صبر نہ کر سکا. چلتے رہنا میرے ساتھ. اس کے بعد گلیم کو منگوایا گیا. گلیم موٹی چادر، بچوں کے لیے سمجھا رہا ہوں، موٹی چادر کو منگوایا گیا اور اس میں علی ابن ابی طالب کو رکھا اور مسجد سے باہر لے کر چلے. جیسے ہی علی مسجد سے باہر آئے آسمان کو دیکھ رہے تھے کہ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ. رات چلی گئی، دن آ گیا. اپنی زندگی کو رات سے تشبیہ دی، اپنی شہادت کو دن سے تشبیہ دی. اس کے بعد کہا اے صبح کے آسمان تو گواہ رہنا، تو نے ہمیشہ علی، تو نے کبھی علی کے اٹھنے کا انتظار نہیں کیا. یہ جملہ پھر سے کہتا ہوں تاکہ اچھی طرح پہنچے. سبحان اللہ. اے صبح کے آسمان تو گواہ رہنا، تو نے کبھی یہ انتظار نہیں کیا کہ علی کب اٹھے گا بستر سے. علی نے ہمیشہ تیرے طلوع ہونے کا انتظار کیا. اور گلیب میں علی، زخمی علی کو لے کر چل رہے تھے بیت علی کی طرف. جنہوں نے زیارت کی، بہت سارے زائرین مجھے نظر آ رہے ہیں. پروردگار بہت دل تڑپ رہا ہے تو پہنچا دے ہمیں نجف اشرف علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حرم میں. کچھ کاروان جو پہنچے ہوئے ہیں، آج میری ان سے بات بھی ہوئی اور میں نے ان سے ریکویسٹ بھی کی کہ آپ سب کی جانب سے بھی سلام پہنچائیں، ہماری جانب سے بھی آپ سب کی جانب سے سلام پہنچائیں. بہرحال جس نے میں نے کہا ہے ان سے کہ آپ سارے سامعین کی جانب سے پہنچائیے گا سلام. لہٰذا ذرا میرے ساتھ رہنا. گلیم میں میت کو لے جانے کا انداز اہل بیت میں پھر ہمیں کربلا میں نظر آیا کہ جب یتیم حسن کا لاشا اس قابل نہ تھا کہ اٹھایا جا سکے. حسین لاش پہ پہنچے تو ایک ٹکڑا اٹھاتے تھے، دوسرا ٹکڑا ایک طرف تھا، دوسرا ٹکڑا اٹھاتے تھے، تیسرا ٹکڑا ایک طرف تھا. حسین نے اپنی آبا کو بچھایا اور قاسم کے ٹکڑوں کو چادر میں رکھا تھا. جیسے علی کا گویا زخمی علی بیت الشرف میں گئے تھے نا، ویسے ہی قاسم کا جنازہ بھی چادر میں آیا تھا. یہ اہل بیت میں چادر میں لاشا لانے کا. اچھا، موسیٰ قاسم کا جنازہ بغداد کے پل پر جو چھوڑ دیا گیا تھا وہ بھی چادر میں لے کر گئے تھے، انہوں نے لاشا پھینک دیا تھا. اللہ، یہ لفظ میرے منہ سے نکل گیا، مولا مجھے معاف فرمائیے گا. یہ علی کے بیٹوں کا عجیب مقدر تھا. کوئی زندان میں رہا، کسی کا لاشا پھینک دیا گیا، کوئی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، کسی کا جگر کٹ گیا. کیا کہوں، علی کی بیٹیاں پتھر کھاتی رہی، علی کی پوتی تماچے کھاتی رہی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مولا کائنات پہنچے اور مولا کائنات جب گھر کے قریب پہنچے کہ اپنے صحابیوں سے کہا کہ جب میں آیا تھا نا تو میں پیدل چل کر آیا تھا، اب میں جاؤں گا تو گلیم میں میری بیٹیاں دیکھیں گی، ان کے گریے کی آواز بلند ہوگی، ایسا کرو مجھے زمین پر اتار دو. اور آہستہ آہستہ مولا سہارا لے کر چلنے لگے. میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا مولا آپ فقط چادر میں ہوتے، آپ سے برداشت نہیں ہوا کہ آپ کی دختر آپ کو اس عالم میں دیکھیں. سلام اس دختر حسین پر، کربلا کے میدان میں ایک نشیب میں شمر حسین کے سینے پر تھا. اور یہ چھوٹی سی دختر کہہ رہی تھی زلجنا سے، اے بابا کے زلجنا، بابا کو ذبح کر رہا ہے، کیا تھوڑا پانی پلا دیا تھا شمر. اللہ اکبر. عزیزوں بہت روگے، بہت روگے انشاءاللہ. جب علی پہنچے، بی بی زینب کے چہرے اقدس پہ نگاہ پڑی. وہ علی جو سب کو تسلی دے رہے تھے، بی بی زینب کو دیکھا، خود علی نے بلند آواز سے گریہ کیا. کہا کہ تجھے بہت مصائب دیکھنا ہے، اے زینب آپ کو بہت گریہ دیکھنا ہے. شاید وجہ یہ ہو کہ اسی کوفہ کی گلیوں میں بی بی کا پھرایا جانا علی کو مار گیا. یہ غم
یہی میری بیٹیاں ہوں گی، یہی شہر کوفہ ہوگا، کوفے کے بازار میں منادی ندا دے رہا ہوگا یہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہے۔ لہذا جب بی بی زینب پہنچی ہاتھ بندھے ہوئے تھے، بی بی کا بابا کی غیرت یاد آئی، نجف کی طرف رکی، السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ بابا آپ نے میری آواز کا پردہ کروایا تھا۔ کچھ واقعات سن لینا، 20 رمضان کے کچھ واقعات، شب 20 ہو گئی آج، سن لیجئے گا، کل شہادت پڑھوں گا انشاءاللہ۔ جب اچھا اصحاب نے ملاقات کی مولا سے، اس سے پہلے ابن ملجم کو گرفتار کر کے لائے، ابن ملجم کو گرفتار کر لیا تھا نا۔ جیسے ابن ملجم آیا مولا کے سامنے، ابیس الامام، کیا علی ہیں سبحان اللہ، ابیس الامام، کیا میں تیرا برا امام تھا؟ اس نے کہا نہیں مولا آپ تو بہت اچھے امام ہیں، لیکن جو خود جہنم میں جانا چاہے اسے کون روک سکتا ہے؟ مولا نے امام حسن سے کہا الا تری الی، یہ واقعات سن لینا کچھ، الا تری الی عینی، اے بیٹا حسن تم نے اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھا؟ بہت خوف ہے، بہت ڈر رہا ہے یہ، ہائے 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 یہ بیچارہ بڑا ڈر رہا ہے۔ ایسا کرو اس کی رسیوں کو تھوڑا سا کھول دو۔ ارے جو اس جملے پہ نہ رو سکے وہ کب رہے گا؟ پہنچے کربلا تک یہ علیہ پہنچے کہ اس کی رسیوں کو تھوڑا سا کھول دو تاکہ اس کا خوف ختم ہو جائے۔ مولا قربان میں علی ابن ابی طالب کے ایک رسی میں 12 گلے بندھے ہوئے تھے۔ کبھی سکینہ جھکتی تھی، کبھی پیر اٹھاتی تھی، کہتی تھی اے یزید کبھی میرا گلا دکھتا ہے، کبھی میرا بیمار بھائیا سید سجاد کا گلا دکھتا ہے۔ رسیاں کھول دو اس کی۔ اسی اسنا میں کوئی آیا مولا کے پاس، اس نے شربت پیش کیا مولا کو، شربت۔ مولا نے کہا کیا ایسا ہی جام، ایسا ہی شربت اسے دیا ہے؟ یہ عزیزوں میں شاعری نہیں سنا رہا، میں خطاب، میں روایت سنا رہا ہوں۔ کیا ایسا ہی جام میں ضرب کھا کر بھی جو قاتل کو پلائے شربت، زیب دیتا ہے اسے ساقی کوثر ہو۔ علی نے اپنے قاتل کو کہا اسے جان دیا جائے۔ میں بار بار کہاں تک جوڑوں، قدیمی مومن ہیں نا آپ جانتے ہیں نا۔ سکینہ کہتی رہی پھوپھی اماں آپ کی بچی، آپ کی بیٹی کب تک پیاسی رہے گی؟ حسین کا علی اصغر 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا، علی کے بچوں کو کوئی پانی پلانے والا نہیں تھا۔ 2 جملے اور سن لینا۔ علی کے اصحاب نے ملاقات کی، حجر ابن عدی آتے ہیں، حجر آگے کہتے ہیں یہ علی کے اصحاب نے ملاقات کی نا آج 20 رمضان کی، آج 19 رمضان اور 20 رمضان تقریباً۔ حجر ابن عدی نے آ کے کہا کہ بہت مضطرب تھے۔ علی نے کہا اے حجر تمہاری کیا کیفیت ہوگی جب تم سے کہا جائے گا کہ علی سے بیزاری کا اعلان کرو؟ اے حجر کیا کرو گے؟ کہ مولا میں مرتے مر جاؤں گا لیکن میں آپ سے بیزاری کا اعلان نہیں کروں۔ اب جملہ سننا، اصل رونے کا جملہ یہ ہے۔ مولا نے کہا اے حجر میں تجھے اجازت دیتا ہوں، اگر تجھے جان پر بن جائے نا کبھی اے حجر میں نے تجھے اجازت دی، تو مجھے ناسزا کہہ لینا، اپنی جان کو بچا لینا۔ کہا نہیں مولا۔ اس کے بعد مولا نے کہا لیکن حجر اگر تجھ سے یہ کہا جائے کہ علی کو کافر کہو، اللہ اکبر، تو اے حجر یہ کام کبھی نہ کرنا، اس لیے کہ میں نے زندگی میں کبھی ایک لمحہ بھی کفر پر نہیں گزارا۔ حجر کہتے مولا میں مر جاؤں گا، میرے بچے مر جائیں گے، میں آپ کے لیے برات نہیں کروں گا۔ اسبغ بن نباتہ شرطۃ الخمیس میں سے مولا کے صاحب راز ہیں۔ دیکھیں آج میں اصحاب کا ذکر کر رہا ہوں، کل پھر اہل بیت کا ذکر کروں گا، کیا وصیتیں کی۔ ایک اور وصیت سن لو۔ اسبغ بن نباتہ کہتے ہیں، اسبغ وہ ہیں کہ جو صحراؤں میں علی کے ساتھ ہوتے تھے، کبھی جب علی جاتے تھے نا کنویں میں کچھ کہتے تھے، اسبغ ساتھ ساتھ ہوتے تھے، تو اسبغ بہت تڑپ رہے تھے، کہتے مولا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا کہ آپ دنیا سے جا رہے مولا، میں کس کے پاس جا کے بات کروں گا، میں صحراؤں میں کس کے پاس جاؤں گا، مولا کنویں میں بات کرتے تھے میں کس کے پاس کھڑا رہوں گا۔ اسبغ کہہ رہے تھے، مولا نے کہا بس اسبغ اب جاؤ، اب یہاں سے، یعنی حجرے، اللہ اکبر، اللہ جانے کیا کیفیت ہوگی کہ بس اسبغ اب اسبغ جاتے نہیں۔ مولا نے کہا جاتے کیوں نہیں اسبغ؟ کہا مولا قدم نہیں چل رہے میرے، خدا آپ کو نجف اشرف لے کر جائے، جب آخری زیارت پہ جانا نا، الوداعی زیارت پر، تو جب زری کو دیکھتے ہو نا دل قدم چل نہیں رہے ہوتے، تڑپ تڑپ کے کہتے ہو اے علی مجھے تھوڑی دیر کے لیے روک لے، مولا یہ میری آخری زیارت قرار نہ دینا۔ اسبغ تڑپ کر کہہ رہے تھے مولا مجھے نہ، مولا میرے قدم نہیں چل رہے، لیکن اسبغ آہستہ آہستہ باہر نکلے۔ جیسے ہی باہر نکلے مولا حسن ساتھ میں تھے، دیکھا کوفہ کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے علی کے گھر کے باہر کھڑے تھے دودھ کا جام لے کر۔ کہا مولا آج ہم اپنے حصے کا دودھ لے کر
صداؤں کو تھوڑا سا آزاد کرنا، بلند کرنا صداؤں کو. مجھ میں ہمت نہیں رہی کہ میں اور زیادہ دیکھ کے پڑھ سکوں. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم علی کے. علی وہ ہے جو شام غریبہ بی بی زینب کے پاس آئے تھے. وہ پڑھو گا شام. ازبک باہر بیٹھ گئے، جاتے نہیں ہیں. امام حسن نے کہا ازبک جاتے کیوں نہیں؟ کہا مولا ایک بار، کتابوں میں لکھے مولا ایک بار اور دیکھ لوں اپنے مولا کو. کہا آ جاؤ. ازبک وہ آخری صحابی ہیں جنہوں نے علی سے ملاقات کی ہے. زخمی علی ہیں، کرا رہے ہیں علی. ازبک گئے، ازبک ضبط نہیں کر سکے، اپنے آپ کو علی کے قدموں پہ گرا دیا. علی کے قدموں سے لپٹ کر کہتے تھے اے مولا، مولا میرے دل کو یقین نہیں آتا کہ آپ جا رہے. علی نے کہا اے ازبک نہ رو مجھ پر، اس لیے کہ علی دنیا کے غموں سے آزاد ہو گیا، علی کو راحت مل گئی. کہا مولا میں آپ کے لیے، میں تو خود بے مولا ہونے پر رو رہا ہوں، اپنی مصیبت پر رو رہا ہوں. ازبک باہر نکلے، اصحاب کچھ موجود تھے. کہتے ہیں کہ ازبک کیا دیکھا؟ کہ میں نے علی کے چہرے پر ایک زرد پٹی دیکھی، لیکن میں نہیں پہچان سکا کہ علی کا چہرہ زیادہ زرد تھا یا پٹی زیادہ زرد تھی. اللہ اکبر. نہیں پہچان سکا کہ چہرہ زیادہ زرد تھا یا پٹی زیادہ. زہر کا جو اثر تھا وہ پورے جسم میں ہو چکا تھا. علی تلوار سے بھی شہید ہے، علی زہر سے بھی شہید ہے. بس اس کے بعد مولا نے اپنی ایک ایک اولاد کو بلایا اور اولاد کو بلا کر ہر اولاد کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیتے رہے. کہا میرے بعد تمہارا مولا یہ ہے. ایک ایک اولاد کا ہاتھ دیتے رہے، بیٹے آتے رہے، یہاں تک کہ ایک حجرے سے گریے کی آواز بلند ہوئی. علی نے کہا یہ کون سی بی بی رو رہی ہے؟ آخری جملہ جس کے دل میں جتنا دم ہے. کہ مولا ام البنین عباس کی ماں گریہ کر رہی ہے. ام البنین کو بلایا، کہا بی بی آپ گریہ کیوں کر رہی ہے؟ کہ مولا آپ نے اپنی ہر اولاد کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا، کیا میرا ابا اس قابل نہیں تھا کہ عباس کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں؟ کہ نہیں. ام البنین عباس کو بلایا، حسین کو، عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا. کہ عباس آج سے تیرا مولا حسین ہے، آج سے حسین کو مولا کہنا. بس یہ ہاتھ عباس کے حسین کے لیے ہو گئے. شب عاشور، شب عاشور حسین نے چراغ بجھا دیا، روشن کیا. کہا کچھ لوگ چلے گئے تھے، کہا عباس تمہیں نہیں جانا تھا؟ عباس اٹھے عباس. حسین کہتے تھے جسے جانا چلا جائے. خیمے سے جانے لگے. کہا عباس کہاں جا رہے ہو؟ کہا جا رہا ہوں نجف میں بابا کی قبر پر، کہنے کے لیے بابا کیا اسی دن کے لیے میرا ہاں، کیا اسی دن کے لیے میرا ہاں حسین کے ہاتھ میں دیا تھا. وصیت کی لا تشرب الماء قبل ان یشرب اطفال الحسین. عباس اس وقت تک پانی نہ پینا جب تک حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے پانی نہ پینا. السلام علیکہ یا امین اللہ فی ارضہ وحجتہ علی عبادہ. ماتم علی، ماتم حسین کل کے لیے گفتگو انشاءاللہ فقط 1 گھنٹے تک محدود رہے گی.